سب سے اول میں پہلے پارے کے اندر سورہ فاتحہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت اس سورہ کے تعلق سے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اللہ رب العالمین نے، اے میرے بندے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے امت میں یا قرآن حکیم کے اندر ایک ایسی سورہ نازل کیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، جو کہ نہ اللہ نے کسی تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ دیگر آسمانی کتاب میں اس جیسی سورت کا نزول کیا. اور اللہ نے اس سورہ کو ام الکتاب کہا ہے، یعنی یہ قرآن کی ماں ہے، قرآن کی ماں قرار دیا. سوال یہ ہے کہ یہ قرآن کی ماں ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے؟ آپ جب غور کریں گے اللہ رب العالمین نے جو شروع کے جملے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یعنی اعظم الشکر، سب سے بڑا شکر اگر کوئی چیز ہے، انسان کہتا ہے کہ ہم شکر گزاری کرتے ہیں اللہ کی. یقین جانے اور اللہ کے شکر گزاری میں ایک انسان اگر پوری سال روزہ رکھ لے، پورا سال قیام کرے، رب کعبہ کی قسم وہ اللہ رب العالمین کی بڑائی و بزرگی میں ذرہ برابر بھی کوشش نہیں کرتا. اب غور کریں، یہ اللہ نے آپ کے رمضان کے مہینے میں داخل کیا، آپ سے پہلے آپ کے محلے کے رشتے دار، آپ کے بھائی، آپ کے پڑوسی دنیا سے رخصت ہو گئے. آج میں سفر کر رہا تھا تو پارسناتھ کے اسٹیشن پہ ایک اعلان ہو رہا تھا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو. آپ دیکھیں کہ اللہ نے ان خوش نصیبوں میں سے آپ کو شامل کیا کہ اللہ نے ماہ مقدس آپ کو نصیب کیا. اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر اللہ رب العالمین کی تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ رب العالمین مزید تمہیں عبادت کی توفیق دے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، نہ شکری کرو گے اللہ تمہاری گردنیں موڑ دے گا. تو اعظم الشکر، یعنی اللہ جب اتنے شکر کا لائق ہے تو اس کے لیے اعظم الشکر کا جو جملہ ہے اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین. یہ تمام شکر کا سب سے بڑا شکر ہے کہ اللہ تو تمام جہانوں کا. اس کے بعد اعظم الصفت، اگر اعظم الصفت کی بات کی جائے تو الرحمن الرحیم، یہ اعظم الصفت ہے. کیوں ہے؟ اگر اللہ رب العالمین الرحمن ہوتا اور رحیم نہ ہوتا، اللہ کی قسم جو حالت آج ہم مسلمانوں کی ہے، ہمارے حلق کے اندر ایک قطرہ بھی پانی نہ ہو جاتا. ہمارے جو اعمال ہے، جو ہمارے کالا نمبری اور 2 نمبری جو اعمال ہے، جو ہم مسلمانوں کے لبیدہ اوڑھ کر جو عمل کرتے ہیں، یاد رکھیے یہ رحیم کی جملے ہیں جو آپ کو اللہ نعمتوں سے نوازا ہے. ورنہ اگر اللہ رحمان ہوتا یقین جانیے آپ کے حلق سے قطرے نہیں اترتے. تو اعظم الصفت اللہ کی الرحمن الرحیم. اعظم الحق، سب سے بڑا حق کیا ہے؟ ایاک نعبد، یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کائنات میں رہتی دنیا تک اگر میری زندگی رہی، میرا سر جھکا تو اللہ تیرے ہی در پہ جھکے گا. ہم یہ حق ادا کریں گے. یہ ایاک نعبد کا سب سے اعظم الحق ایاک نعبد. اور اعظم الخصوص المبعد، بندے کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ وہ ایاک نستعین، کہ وہ اللہ سے ہی مانگے، وہ اللہ سے ہی مانگے، اللہ بندے کا حق. اور اعظم الصراط یا اعظم الدعا کہہ دیجیے، اعظم الدعا سب سے بڑی دعا کائنات میں. اگر ایک انسان ساری دعاؤں کو کر لے، کعبے کی غلاف پکڑ کے دعا کر لے، اللہ کی قسم ساری دعائیں ایک طرف اور اہدنا الصراط المستقیم کی دعائیں ایک طرف. اللہ نے اس جملے کو فرض عین کر دیا. ایک بندہ اگر اپنی نمازوں کے اندر اس کو نہ پڑھے، اللہ رب العالمین ایسی نمازوں کو قبول نہیں کرتا. یہ کتنی عجیب چیز ہے کہ انسان روزمرہ میں 17 مرتبہ فرائض میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتا. اللہ تمہیں صراط المستقیم کی ہدایت دے دے. یہ اہدنا الصراط سب سے اعظم دعا اہدنا الصراط المستقیم. اور
سب سے اچھی صحبت اعظم الصحبت کی بات کی جائے تو صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کے راستے پہ چلا دے جس کو تو منعم علیہم کیا، جس سے تو خوش ہو گیا. یہ سب سے اعظم صحبت ہے، دوستی ہے. اور سب سے بدتر راستہ مغضوب علیہم ہے، جو اللہ نے پھٹکارا ہو. یہ چند جملے تھے. اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے سب سے پہلے ایک لفظ استعمال کیا اپنی حمد کا. گویا اللہ نے اس بات کا درس دیا کہ اے میرے بندے، اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہو، کچھ طلب کرنا ہو، تو اول یہ کہ اللہ کی تعریف کیجیے. اور اللہ کی کون سی صفت پیش کی جائے؟ الحمدللہ رب العالمین. جب ایک انسان، ایک بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا میرے بھائی، اور دعا کرتا ہے، یہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، او میرے فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. حمدنی عبدی. گمان کیجئے اللہ کے سامنے اتنے فرشتوں کی تعداد ہے کہ ایک فرشتہ جو جب سے اللہ نے بنایا ہے رہتی قیامت تک وہ اللہ کے حضور سجدے میں ہے تو ہے، لیکن اس موقع پر آپ کا جلدی جلدی وضو کر کے مسجد میں آنا اور رفعین اور اس کے بعد سیدھے آپ کے باندھنا اور نماز پڑھنا اور پھر کہنا الحمدللہ رب. اللہ اس موقع پر آپ کا جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، اے میرے فرشتے دیکھ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. تو کہتا ہے نا آگے آیت میں نے سنا کہ اور نعبدو کی اللہ تو ایسے لوگوں کو بنائے گا ما یسلو فی اسکتما، جو خون بہائیں گے. اللہ نے اس فرشتوں کے جواب میں کہا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف. اور اللہ نے ایک صفت لایا اعظم الصفت رب. آپ کو ایک بات معلوم کہ جب ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ اللہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے دے کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں. یہ آیت ایک بات رد کرتا ہے کہ کوئی بھی مولوی ملا جو یہ کہے کہ جن کا چکر ہے اس نے آپ پر اٹیک کر دیا، اللہ کی قسم کوئی بھی جنات ہو اللہ کے مرضی کے بغیر وہ سحر جادو نہیں ہو سکتا. یاد کیجیے. تو اس موقع پر ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، یہ اللہ تو مجھے موقع دے کہ میں بیٹھوں اور تیرے بندوں کو میں راہ راست پہ پھٹکاروں. اللہ نے مہلت دے دی. مفسر لکھتے ہیں کہ اللہ نے جو مہلت دی اس موقع پر اس لیے دیا کہ اس ابلیس نے اللہ سے جو اللہ کی جو صفت مانگی رب العالمین، اللہ کے ربوبیت کا حوالہ دیا. اللہ نے اس موقع سے پتا کر دیا. آپ قرآن کا مطالعہ کریں، جتنے بھی انبیاء نے اللہ سے دعائیں کی، ہر انبیاء کے دعا میں ربی انی اسکنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. آپ ساری دعاؤں کو دیکھ لیجیے. تو انسان جب دعا کرے اللہ کی تعریف کرے اور کثرت سے رب کا صفت کا بیان کرے اپنی دعا کے بعد. اس کے بعد لفظ ہے رب. ما هو رب؟ رب کہتے کس کو ہے؟ رب کہتے کس کو ہے؟ جس بندے کے اندر یا جس شے کے اندر اور جس کے اندر یہ تین چیزیں جمع ہو جائے وہ رب کہلانے کا حقدار ہے. کوئی بھی انسان لے آئے اگر رب کہنا چاہے اللہ کے علاوہ نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ تین صفتیں اگر اس کی طرف پائی جائے تو وہ رب ہے. اول تو یہ کہ خالق ہو، اس نے پیدا کیا ہو. وہ بابا ہو نہیں چلے گئے اور مل گیا پھر آپ آ گئے آپ اس کے مرید پر، وہ نہیں. جو خالق ہو جس نے پیدا کیا وہ رب وہ ہے جو ماں کے گربھ میں، ماں کے رحم مادر میں پلاسینٹا کے اندر 9 مہینے تک آپ کا پرورش کرے، نکلنے کے بعد دھاگا پاؤ باندھے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سے انصاف ہے؟ 9 مہینے کے اندر اللہ آپ کی تربیت کرے، اللہ آپ کا خالق ہو، اللہ آپ کا مالک ہو، اور نکلنے کے بعد وہ دھاگا والے بابا آپ کا حفاظت والے بن گئے. یہ اللہ کے ساتھ انصاف نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ 3 چیزیں پائی جائے تو رب ہے. ایک پہلا خالق ہو، دوسرا مالک ہو، دوسرا مدبر ہو، اس کے ہاتھ میں ملکیت ہو، جب چاہے جس طریقے چاہے آپ کو ختم کر دے، چاہے تو آپ کی بیماری کو دفع کر دے، چاہے تو آپ کو شفیعی سے نواز دے. اس کے بعد عالمین، پہلے پارے میں 2 جگہ عالمین کا لفظ آیا ہے.
ایک عالمین بنی اسرائیل کی طرف، مطلب یہ عالمین کہتے ہیں اس علاقے کو یا اس سلطنت کو، اور ایک عالمین کہلاتا ہے کہ جو چیزیں چل رہی ہے اور جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں اس دنیا کے اور غیر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا مالک ہے، تو یہ اللہ کی خاص ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ ہم غور کرتے کہاں ہیں؟ مولوی صاحب سال بھر ہمارا گزرتا ہے ریلز میں، اور ابھی تو 5G کا زمانہ ہے، مولوی صاحب وقت کہاں ملتا ہے؟ اب رمضان آیا تو تھوڑا لگتا ہے کہ کچھ سیکھ لیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا لفظ ہے، پہلے اللہ نے عبادت کو لایا، پھر لایا وہ ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ گویا اللہ رب العالمین نے پہلے گول بتایا کہ جو تمہیں چاہیے، ہدایت کس چیز کے لیے چاہیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ مدد کس چیز کی چاہیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو تمہارا گول یہ ہے کہ تم اللہ کی ہی عبادت کرو، اور عبادت اگر کرنا ہے، اگر چاہتی ہو کہ اللہ تمہیں عبادت کی توفیق دے دے، تو اللہ سے عبادت کر لینے کی، اللہ کے سجدے سے اللہ کے سامنے جھکنے کی اللہ سے پرمیشن لینی پڑے گی۔ رات کے وقت میں، پہر میں آنکھوں سے آنسو طاری کرنا ہوگا، اللہ سے ہدایت کی بھیک مانگنی پڑے گی، اللہ رب العالمین سے موقع پر اپنی سجدے کی ہدایت ملے۔ اس کے بعد صراط المستقیم، اللہ نے کہا کہ اس راستے پر کی توفیق مانگو جس پر انعامت علیہ، لوگوں منعم علیہ، جو چل رہے ہیں لوگ، جو چل کے آگے بڑھ گئے۔ مطلب یہ ہوا ایک انسان اگر تو آپ ہو اور ایک ایسے راستے میں جا رہے ہو جو آپ کو معلوم ہے کہ 1 کلومیٹر کے بعد ایک بڑا آبادی ہے، تو آپ کی کار کی رفتار ٹھیک ٹھاک رہے گی، اس سے اسپیڈ بھی ہو جائے، گھبراہٹ ختم ہو جائے گی، اور آپ کو امید ہے کہ لوگ آگے ملنے والے ہیں، لیکن معلوم ہو کہ 70-80 کلومیٹر تک یہ روڈ پورے فاصلے ہیں، کوئی نہیں اس میں، پتہ نہیں روڈ کہاں جا رہا، پتہ نہیں صحیح راستہ ہے بھی کہ نہیں پتا۔ اللہ نے کہا اس راستے کی توفیق مانگ لو، اس راستے پر چل کر اللہ نے ایسے لوگوں کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مہر لگا لیا، اور ایسے راستے پر جب چلو گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو اطمینان کی فرمائش پیدا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگنے کو کہا، اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، سورہ بقرہ میں اللہ نے یہودیوں پر پوری آیتیں اتاری، اور سورہ آل عمران پر پوری عیسائیت پر۔ گویا اللہ نے یہ بات بتایا، انعمت علیہم، سیدھے راستے پہ چلنا، اور مغضوبی علیہم کے راستے، مغضوب اور والضالین کون ہوئے؟ مغضوب تمہارے سورہ بقرہ میں سے تذکرہ گیا وہ یہود، اور والضالین جو تمہارے نصرانی ہے، عیسائی ہے، اس کا ذکر ہے۔ تو گویا ہدایت سورہ فاتحہ میں مانگی گئی، اور پوری اپلائی کرنے کے لیے پوری مکمل کتاب اللہ نے آپ سامنے تھما دی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ گائے کا تذکرہ، اس لیے اللہ نے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا۔ کائنات کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیجیے آپ، اور ایسی کتابیں اٹھا لیجیے جس کو نوبل پرسکار ملا ہو، حکومت نے اس کو نوازا ہو، بڑے بڑے پروفیسر ہو، بڑے بڑے اپنی فیلڈ کے ماہرین ہو۔ اللہ کی قسم میں نے کئی کتابوں کا مطالعہ کیا، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، کتنی بھی بڑے بڑے آپ پولیٹیشین کی کتاب لے لو، یا آپ کتنی بھی جدید اور ترین کتاب لے لو، ہر رائٹر اپنی پریفیس میں، پیش لفظ میں، لفظ اول میں لکھتا ہے کہ میری سیکنڈ ایڈیشن ہے، یہ میری پہلی ایڈیشن ہے، ہو سکتا ہے تھوڑی غلطی ہوگی، کوتاہی رہ گئی ہوگی، اس کی اصلاح کر دی جائے گی اگلی ایڈیشن۔ اللہ نے ایسی کتاب اتاری، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک دم سے اطمینان ہو جاؤ، جس کتاب کو تم ایک حافظ کسے سننا چاہ رہے ہو تراویح کے اندر، یا کتاب کو تم پڑھنا چاہ رہے ہو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاٹ نہیں ہے، کوئی مسکنسپشن نہیں ہے، کوئی لفظ کا پھیر نہیں ہے، کوئی ووکیبلری کی غلطی نہیں ہے، کوئی گرامر کی غلطی نہیں ہے، ایک دم سے پڑھتے چلا جاؤ۔ اللہ نے کہا، اور اس کتاب کے بارے میں ہدی للمتقین، یہ کتاب فائدہ اسی کو کرے گا جو متقی ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو لوگ ایمان لائے اللہ پہ
اور غیب پہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز پڑھے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور اللہ کے لیے زکات دیے، ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ صَادِقِينَ کہ اگر اس قرآن کے متعلق ذرہ برابر بھی کوئی رائب ہو، کوئی شک ہو، تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو معاف کر دیجیے گا، اعوذ باللہ من ذالک، اس کتاب کے اندر ہو سکتا ہے غلطی ہوگی، اللہ کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک سورہ لے آؤ، اور اللہ نے کہا مِن مثلی، ایک سورہ چھوڑو، کمثلی، اس کی طرح ایک لفظ لے کے آ جاؤ۔ یہ 5 آیتوں مشتمل چیلنج ہے، آج تک دنیا میں موجود ہے، کائنات کی کوئی شخصیت نہیں پیدا ہوئی کہ اللہ کی چیلنج کو جواب دے سکے۔ آگے اللہ کہتا ہے عدت الکافرین، جو یہ جہنم ہے، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ گویا یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایک انسان کتنا ہی گناہگار ہو، گناہ میں ڈوبا ہو، اگر ذرہ برابر بھی توحید کی بو پائی جائے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کرنے والا انسان ہو، تو ایسا شخص ہمیشگی کے لیے جہنم میں نہیں جائے۔ لیکن جو کافر ہے، اللہ نے کہا اس کے لیے تیار کی گئی۔ اللہ کے فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے کیف تکفرون، کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مریں گے پھر اللہ زندہ کرے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس وقت میں پیدا کیا جس وقت تمہارے پاس نابود نہیں تھی، تمہارا کوئی حیثیت نہیں تھا، اللہ نے ایک قطرے سے تمہاری پوری وجود بنا دی، اور ایسی وجود بنائی کہ تمہارے برابر تمہارا فنگر پرنٹ پوری کائنات پہ میچ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مثال اللہ کے آگے فرماتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ اللہ نے حضرت آدم کو کلمہ سکھایا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے آدم کو کلمہ سکھایا اور اللہ نے اس کلمے کو ایکسپٹ کیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ گویا اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ ہمارے دل میں ہمارے گناہوں کے تعلق سے یہ بات کو کھٹکاتا ہے کہ ہم سے گناہ ہوا، اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک امید دلاتا ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور فائنلی اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آگے اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھروں میں لوگوں کو آنے سے روکے۔ ہمیں چاہیے اس آیت کے ضمن میں کہ ہم آئے مسجد، ساتھ اپنے احباب کو بھی لے کے آئے۔ آگے اللہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے اچھی رنگ کس کی ہوگی؟ ایک لفظ ہے صبغۃ اللہ، اللہ سے اچھی رنگ کس کی ہوگی؟ ہوا یہ واقعہ کہ جب کوئی اس موقع پر عیسائی قبول کرتا، کوئی انسان عیسائی قبول کرتا، تو ایسے موقع پر ایک عیسائی کی گروہ ہوتی اور ایک کنٹر میں ایک ڈرام میں کچھ رنگ کو لیتے اور اس کو ڈبا دیتے، کہتے یہ عیسائی کا رنگ ہے، یہ عیسائی کا رنگ ہے، اس رنگ میں تم رنگ جاؤ گے تو عیسائی ہو جاؤ گے۔ اس موقع پر اللہ نے تردید کی اور میں صبغۃ اللہ، یہ رنگ چند لمحوں کا ہے، چند گھنٹے کے بعد یہ ضائع ہو جائے، لیکن صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے اچھی رنگ کس کی ہوگی؟ مفسر لکھتا ہے اللہ سے رنگ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی جو قوانین ہے، جو اللہ کی جو دائرے ہیں، اس دائرے میں انسان اپنے آپ کو اگر ڈال لے تو اس سے اچھا رنگ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تم کامیاب ہو جاؤ تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ایمان اس طریقے کے لے کے آ جاؤ جیسے صحابہ ایمان لاتے تھے۔ آج ہمارا کیا سچویشن ہے کہ ہم آج رمضان مسلمان بنے بیٹھے، چاند نکلتے مسلمان، چاند ڈوبتے ہم مسلمان نہیں رہتے۔ یہ جملہ تھوڑا سخت ہے، لیکن آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں۔ آج ہمارا مسلمان ایکسکیوز پیش کرتا ہے کہ تھوڑا پڑھائی کا پریشر ہے، تھوڑی دکان کی آمدنی رکھتے اور ہمارا جاب ہے، بس ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ آپ کو معلوم ہے جنگ خندق کا موقع تھا، وہ کون سا مہینہ تھا میرے مسلمان بھائی؟ اس موقع پر وہ رمضان کا مہینہ، صحابہ پہاڑیوں کو کاٹ رہے تھے، صحابہ
پہاڑیوں کو کھدوڑ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، صبغۃ اللہ. یہ تھا ان کا جذبہ ایمان روزے کے تعلق سے. اور یہ رمضان کا مہینہ کے تعلق سے حدیث سن لیجیے، اس کے بعد یہ بات کو ختم کرو. انشاءاللہ کل تفسیر کا جو موقع ہے وہ تھوڑا لمبا ہوگا اور منظم انداز سے ہوگا انشاءاللہ. اللہ نے افسر فرماتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو انسان رمضان کی روزے رکھے لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ. ایمان کے ساتھ، یہ نہیں کہ محلہ والا رکھ رہا ہے نہیں رکھے گا تو کیا بولے، پردہ نہیں لگا ہوا ہوٹل میں کھا لے گا تو کیا بولے، بغیر زردہ کا پان کھا لیتے ہیں تو نہیں سمجھے. وہ والا سولوشن نہیں. اللہ نے کہا ایمان کے ساتھ، وہ احتساباً ایمان تو ہو ہی، اور احتساب یعنی اللہ سے امید بھی ہو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہمارے روزوں کو اللہ قبول کر لے گا. اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ فقط غفر و تقدم بھی، اللہ ایسے لوگ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو رمضان کا ایک ماحول بنائیں، اس رمضان کی نعمت کو آپ سمجھے، اہمیت جانیں، اور اس کی پوری روٹین بنائیں کہ ہم سے اتنی وقت. اور سب سے افضل روزے دار وہ ہے جو اپنے روزوں کے اندر اذکار کی پابندی کرتا ہے، اذکار کی پابندی کرتا ہے، جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، وہ سب سے افضل روزے دار ہے. تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق دے. اور ایک اعلان یہ ہے، جیسا کہ پچھلے سال ہمارے یہاں ایک پروگرام ہوا تھا، وہ کچھ رائٹنگ کا پروگرام تھا اور تفسیر کا، تو اس سال ایک چیز سیٹ اپ کی گئی ہے کہ یہ 30 دن کا موقع ہے اور 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورہ ہے، سورہ ملک. اس کے بارے میں کیا ہے حدیث کہ من قرأ بعد صلاۃ العشاء، جو انسان سورہ ملک کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے، اللہ رب یجتنبوا من عذاب القبر، اللہ رب العالمین اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیتا ہے. اچھا یہ عذاب قبر کیا سب کو ہوگا؟ ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل، اتنے بڑے صحابہ جن کے تعلق سے جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو صحابہ کا ایک گروہ یہ کہتے ہیں کہ کاش کہ معاذ بن جبل کی جگہ ہم انتقال کیے. وجہ کیا تھا؟ جب صحابہ ان کے کاندھے اٹھا رہے تھے جنازے کو، لگتا تھا کہ بالکل کوئی وزن نہیں. اس موقع پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس جنازے نماز پڑھاؤں. آپ نے اس جنازہ پڑھائی اور ایک موقع ایک جملہ فرمایا کہ اس کے معاذ بن جبل کے وفات سے اللہ کا عرش ہل گیا. ایک لفظی جملہ تھا. تو صحابہ نے تمنا کیا کہ کاش کہ معاذ بن جبل کی جگہ میری میت ہوتی، ہمیں دفنایا جاتا، نبی اکرم ہمارے جنازے کی نماز پڑھاتی. جس شخص کا نبی جنازہ پڑھا دے اس کا کیا کہنا، عالم کیا ہوگا. لیکن جب انہیں دفن کیا گیا تو لوگ چند قدم پیچھے ہٹے. صحابہ اس کے تعلق سے یہ کہا جا رہا کہ صحابہ نے تمنا کی کہ جنازہ میرا ہوتا، کاش کہ یہ جنازہ کے اندر دفن ہم ہوتے، یہ قبر میری گھر ہوتی. ایسے موقع پر جب لوگ قدم ہٹاتے ہیں، اپنی قدموں کو پیچھے کرتے، اس موقع پر سے بتاتے لوگوں وہ ساتھیوں تھم جاؤ، رک جاؤ کچھ لمحے. یہ معاذ بن جبل کو تو قبر نے اس قدر دبایا کہ داہنے پسلے بائیں اور بائیں دائیں میں چلے گئے. وہ صحابہ کا مقام جس کے بارے میں اللہ نے دنیا کے اندر ایک سرٹیفکیٹ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کے رسول اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا. ان لوگوں سے پوچھیے کیا یہ لوگ اللہ سے راضی ہے؟ دیکھ رہے مقام، اللہ صحابہ سے پوچھ رہا ہے کیا یہ لوگ اللہ سے راضی ہے؟ اور ایسے لوگ کو اللہ نے کہا والسابقون الاولون، یہ لوگ سبقت لے گئے، یہ انعمت علیہم ہے. ان کے بارے میں کیا معاملہ ہوا؟ عذاب قبر ہوا اور قبر نے دبائے. صحیح روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت. ہمارا معاملہ تو جملے نہیں کہ ہم کیا کہیں، ہم تو اپنے سے منافق بنے بیٹھے ہیں. جی ہمارا نفس ہمیں خود منافقت کہتا ہے. ہم باہر جبے والے ہیں، ہم ٹوپی والے ہیں، ہم علامہ ہیں، ہم حاجی صاحب ہیں، لیکن ہمارے نفس سے پوچھو تو نفس جواب دے گا ارے بھائی تو کافر سے ہی بدتر ہے، تمہارے عمل تو منافقت والی ہے، حقیقت تو نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ ملک کی تلاوت کریں اللہ سے امید کے ساتھ کہ ہماری عذاب قبر میں تخفیف ہو، اللہ نے عذاب قبر سے بچا لے. تو یہ سورہ 30 آیتوں پر مشتمل ہے اور یہ 30 آیتیں اگر انسان پڑھ لے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ عذاب قبر سے بچائے گا. تو یہ آپ کو ایک ہوم ورک ہے مرد و خواتین کو
کہ آپ یہ 30 دنوں کے اندر ہر روز کا مذہب ایک آیت یاد کر لیں، تاکہ آپ ہر روز نماز کے بعد، عشاء کے بعد اپنی زندگی میں یہ پیغام دیکھے پڑھے. تو انشاءاللہ اس آخری تراویح کے دن وہ آڈیو کی شکل میں سارے اپنے آڈیو بھیجیں گے، اور جس کی تلفظ، جس کی قرأت اور جس کی آواز تھوڑی ٹھیک ہوگی انشاءاللہ کافی تحائف سے نواز جائے گا انشاءاللہ سے. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.